بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ ناظرین، آج 20 جمادی ثانی جناب سیدہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کی آمد کا دن ہے۔ میری طرف سے آپ کو سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول، اس امت سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں لیتا، بل جو میں نے تبلیغ کی ہے، دین پہنچایا ہے، اجر رسالت یہی ہے کہ میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ محبت سے بڑھ کر مودت کی ڈیفینیشن ایک الگ ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو آج جناب سیدہ کا آمد کا دن ہے۔ جناب سیدہ وہ ہے کہ ہر نبی کی اولاد کا حسب و نسب باپ سے شروع ہوا، مگر رسول کا حسب و نسب جو ہے، جو سادات آج کل ہیں، ان کا حسب و نسب جو تھا وہ بیٹی سے، رسول کی بیٹی سے شروع ہوا۔ تو ناظرین، اعلان نبوت کے 5 سال بعد جناب سیدہ سید الانبیاء، سید المرسلین، وجہ علت ممکنات، وجہ علت شجاعت، وجہ علت تخلیق کائنات، علم اول، کلم اول، فکر اول، خلق اول، خلق اول، ادب اول، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل کے گھر میں آپ کا ظہور ہوا۔ اس گھر میں کہ جس نبی کے لب حرکت میں آتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، جو بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا اپنی زبان منہ میں ڈال دے کر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرا نبی اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو۔ تو آپ نے اعلان نبوت کے 5 سال بعد آپ کی آمد ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جس وقت پیغمبر اسلام کی تمام دنیا پیغمبر اسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکی تھی، اور آپ تبلیغ کے لیے صبح سویرے نکلتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، اور آپ کا بدن لہولہان ہوتا تھا، اور آپ کے پاؤں میں کانٹوں کے نشان ہوتے تھے، نالین مبارک لہولہان ہوتی تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ پٹیاں کرتی تھی، اور جو مشرکین کے مکہ کے لوگ جو تھے ان کے بچے آپ کو پتھر مارتے تھے۔ تو اس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جناب سیدہ کی، اور جناب سیدہ نے اس وقت پیغمبر اسلام کے جو حامی تھے وہ بہت مختصر تھے، جن میں سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد، یہ مختصر سے لوگ تھے جو پیغمبر اسلام پہ ایمان لائے تھے، اللہ کی وحدانیت پہ، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا۔ اور پھر پیغمبر اسلام جب واپس آتے تھے تو تبلیغ کا سلسلہ زیادہ تیز ہوا، تو پیغمبر اسلام کی مرم جو تھی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کیا کرتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا حصہ ہے، میں رسول ہوں، رسالت کا حصہ، میں نبی ہوں، نبوت کا حصہ ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی، یہ گھر ایک سرداروں کا گھر ہے۔ اس گھر میں اہل بیت اطہار کے گھر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن مجید میں آپ کی طہارت پہ، آپ کی عصمت پہ اللہ نے جو ہے وہ گواہی دی۔ یہ گھر سرداروں کا ہے۔ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے سب سردار تھے۔ اس گھر میں سید الانبیاء رہتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو پیغمبر اسلام وہ جو نبیوں کے سردار، اور خاتون جنت وہ جو جنتی عورتوں کی سردار، علی بن ابی طالب وہ جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید جنت کی تاریخ، حسن حسین وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ سارا گھرانہ جو تھا یہ سرداروں کا تھا۔ جناب سیدہ نے اپنے باپ کی تبلیغ اسلام کے لیے بہت بڑی محنت اور قربانیاں دی، جن قربانیوں میں سے آپ کی سہیلیوں نے بڑا ساتھ دیا۔ تو جب آپ کا ایک دور تھا کہ جب آپ چھوٹی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی جب پرورش کرتی تھی تو ان کی پرورش عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔
جیسے ایک دن جو جناب سیدہ کا ہوتا تھا، اگر جتنی بچی ایک دن میں بڑھتی ہے جناب سیدہ، تو عام بچیاں جو ہیں وہ ایک مہینے کی ہوتی تھیں. یوں جناب سیدہ ایک مہینے کی ہوتی تھی تو عام بچی ایک سال کی ہوتی تھی. یہ پرورش تھی اور اسی بی بی سے نسل چلی ہے. تو سہیلیوں کے ساتھ آپ کا بہت بڑا کردار تھا. آپ نے ہر عمل میں سہیلیوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے اپنے بابا کی مدد کی، اسلام کی تبلیغ کی، اور آپ نے آخر دم تک اپنی سہیلیوں کو اپنے ساتھ رکھا. یہاں تک کہ جب آپ کی شادی ہو کر مدینہ میں آپ آئی تو آپ نے 2 مدینہ کی سہیلیوں کو دعوت دی، یہ جو بہت قریبی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. کھانا بنا کر ایک دسترخوان سجایا. جب دسترخوان سجانے لگی تو دونوں سہیلیاں آپس میں کسی ایک عورت کی غیبت کرنے لگی، سہیلی کی. تو خاتون جنت اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی. وہ کھانا کھاتی رہی. بعد میں کھانا ختم ہوا اور ان کی آواز خاموش ہوئی تو جناب سیدہ واپس آئی. انہوں نے وجہ پوچھی کہ اے سیدہ، ہم آپ کے مہمان تھے اور جتنے دیر ہم بیٹھے آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم دسترخوان پہ میری کسی اپنی یا میری کسی سہیلی کی غیبت کر رہی تھی. تو غیبت کیا آپ نے نہیں سنا کہ میرے بابا فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹی یاد رکھنا، جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو نا، وہاں سے اس جگہ سے یوں بھاگو جیسے انسان مردار سے بھاگتا ہے، تاکہ غیبت والی جگہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے قریب ہوتی ہے. اور اس محفل سے بھاگ کے جاؤ جیسے مردار سے بھاگتے ہو، کہ کہیں اس پہ اللہ کا اس جگہ پہ عذاب نہ ہو جائے جہاں پہ کسی مومن یا مومنہ کا گلہ کیا جا رہا ہو، غیبت کی جا رہی ہو. تو پیغمبر اسلام نے جب آپ کی شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ رخصت